تمہارے آلہ حضرت، ہائے ہائے آلہ حضرت تسی گئے آئے جی. اعلیٰ حضرت نے تو چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے بزرگوں کی. نہیں سرکار، اعلیٰ حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا تھا. ہاں، یہ دل دا حال جانتے نے. یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی انہوں نے نہیں پڑھا، ان کتابوں کی تعریف کی ہے. تو میرا خیال ہے مصباحی صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کن بابوں کا انکار کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. ہاں، اپنا بھی ایمان برباد کیا، اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا، اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا، اور نہ چاچی واپس لی ہے. ہاں، کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی. چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں، تسی میرے نبی نال ٹکر لئی ہے تو پھر دیکھ لو اللہ نے تواڈے تے کتنی بڑی بلا چھڑی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. لے لے بابے تو اپنے. علمی پوائنٹ نمبر 4، وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو آئے دن کلپ بناتا ہوں نا، تو انجینئر کو میں مخصوص جگہ کے اوپر مرچیں لگانا چاہتا ہوں. اور یہ جملے اس نے بار بار اس میں ریپیٹ کیے ہیں. مجھے بتائیں مجھے کون سی مرچیں لگیں گی؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا یہ مرچیں مجھے لگتی ہیں یہ باتیں سن کے، تو یہ تو پھر میرے ایمان کی دلیل ہے کہ جب تم ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کا ذکر کرو گے تو ظاہر ہے کہ مجھے تو دل میں تکلیف ہوگی کہ تم ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو. تو یہ تو میرے ایمان کی علامت ہے کہ مجھے تکلیف ہو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں، نہیں سرکار، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں، ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں، علم والی تو بات ہی کوئی نہیں، صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں، تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے تھے او اس تو بڑے کہانی باز نے. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے میں، میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. ہاں جی، گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، اور یہ دیوبند والا. ہاں، اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا، میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی، یہ وہ والا ہے. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں، کیمیائے سعادت، مکاشفۃ القلوب، کشف المحجوب،
غنیت الطالبین یہ پڑھ لی ہوئی تھی، تو یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے، یہ مرچیں لگتی ہیں، نہیں سرکار، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے